اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوہ بنا رکھا ہے ان لوگوں پر تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ تم ان سے کہو پوچھو کہ کیا تمہارے ان معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرے اور پھر دوسری مرتبہ بھی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ وہ کیا جواب دیں؟ آپ ہی کہیے کہ اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ بھی پیدا فرماتا ہے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ آپ ان سے کہو کہ کیا تمہارے ان معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کے راستے کی رہبری کرے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ آپ کہیے کہ اللہ سیدھے راستے کی طرف رہبری کرتا ہے، حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ سو کیا جو رہبری کرے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ جو خود تو راستہ کیا دکھائے گا بلکہ اس کو دوسرا راستہ دکھاتا ہے؟ فما لکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان میں سے اکثر لوگ بس اٹکل باتوں کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اٹکل باتیں جو ہوتی ہیں وہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون جو کچھ اعمال لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، جیسا کہ اوپر سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن کا یہ شیوہ اور وتیرہ بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب بنایا اللہ نے تو بناتے وقت ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس میں سے کس کا دل کیسا ہے، کون کدھر جانے والا ہے، تو ان لوگوں پر تمہارے رب کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، چاہے کتنی بھی زیادہ ان کے سامنے آپ دلیلیں پیش کر لیں، آیتیں پیش کر لیں اور خدمت کر کے آپ دیکھ لیں، وقتی طور پر وہ تھوڑا متاثر ہوں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔ جب اللہ جانتے ہیں تو پھر نبیوں کو بھیجنے، کتابوں کو بھیجنے اور یہ سب دعوت دینے کی ضرورت کیا؟ ضرورت یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے علم میں ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ظاہر میں بھی آ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ کون کیا ہے لیکن اسے ہم پروف کرنا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علم میں ہے اسے ہم ظاہر کر دیں گے۔ یہ تھوڑا پیر بند کر لو، بے ادبی نہیں چلتی۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے ان معبودوں میں جو بھی معبود ہیں، چاہے وہ جنات کو لوگوں نے بنایا ہو، فرشتوں کو بنایا ہو، نبیوں کو خدا بنا لے، کسی کو بھی، اللہ فرماتے ہیں ایک چیلنج ہے ہمارا، کیا تمہارے ان تمام معبودوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ساری مخلوق کو، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور تمام جنات، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، چرند پرند، کہکشاں، ہوائیں، سمندر، پہاڑ، جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے ساری مخلوق کو کوئی بھی خدا ایسا ہے تمہارا یبدأ الخلق جو ساری مخلوق کو پھر از سر نو بنائے؟ شروع سے کوئی بنا سکتا ہے؟
اور ثم یعیدہ، پھر جب اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے تو پھر اس کو دوبارہ بنائے۔ پہلی مرتبہ بنائے تو بغیر نمونے کے بنائیں گے، بغیر پلاننگ کے، کوئی ایسا نقشہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو فاطر السماوات والارض ہے، فاطر کا معنی کہ وہ بنانے سے پہلے کوئی نقشہ نہیں بناتا۔ آج ایک معمولی سی کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو 10-15 قسم کے نقشے بنتے ہیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی، اس میں تھوڑی سی تبدیلی، یہاں تھوڑا فرق آ گیا، وہاں تھوڑا فرق آ گیا، بالآخر آدمی مجبور ہو کر کسی ایک چیز کو مان جاتا ہے اول وحلہ میں، کہ ایک مرتبہ میں اللہ نے کہہ دیا کن، کہ اے کائنات بن جا، تو ایک اشارے میں ساری کائنات بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اس سے پہلے کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، کہ کوئی نقشہ نہیں بنایا تھا، زمین کیسی ہونی چاہیے، سورج کیسا ہونا چاہیے، چاند کیسا ہونا چاہیے، ان کا ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے، ان کی سپیڈ کتنی ہونی چاہیے، زمین کتنی بڑی ہوگی، سورج کتنا بڑا ہوگا، پہلے پلان ڈال کے، نقشہ تیار کر کے، اس کو فٹ کر کے، وہاں بٹھا کے، تمام پلاننگ بنا کے اس کے بعد بنایا ہو، تو پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے جو بنا دے وہ اللہ ہے۔ قل اللہ، تو لوگوں سے پوچھو کوئی ہے تمہارے خداؤں میں سے جو بنائے گا؟ کون کہتا ہے کہ بنائے گا، جبکہ سب جانتے ہیں ان کو خود بنایا گیا ہے، یہ خود ہماری پیداوار ہے، یہ کیا کسی دوسرے کو بنائیں گے؟ تو جواب نہیں بنے گا تو تم ہی کہہ دو اللہ ہے یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، جو پیدا کر دیا ہے، ثم یعیدہ۔ اب تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا، یقین تو ہے ہمیں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، ثم یعیدہ، انتظار کرو کہ دوبارہ بھی وہ تمہیں بنائے گا۔ جب موت آئے گی، دنیا سے چلے جاؤ گے، اپنی اپنی قبروں میں گڑ کر، گل کر، سڑ کر آدمی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے سال قبروں کے اندر گزر جائیں گے، ریزہ ریزہ، ہڈیاں بوسیدہ، چمڑی الگ، گوشت الگ، کھال الگ، سب چیزیں ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا، تو تم یہ بھی دیکھ لو گے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں الٹے پھرے چلے جا رہے ہو۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے، یہدی الی الحق، حق کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی طرف لے جانے کی رہبری کرے، کوئی تمہارا معبود کوئی ایسا ہے جو ادھر کی راستہ دکھائے؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہیے کہ یہ حق کی طرف رہبری کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے۔ اب ایک فرق سنو، آفا من یہدی الی الحق، تو جو اللہ حق کی رہبری کرتا ہے، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے، ام من لا یہدی، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو خود رہبری نہیں پاتا، خود راستہ نہیں پاتا کہ اس کو کہاں بیٹھنا ہے، کس کے گھر میں جانا ہے، کس جگہ پر میرا مقام ہے، کون سا کونا مجھے ملے گا، اسے خود پتہ نہیں ہے، لوگ لے جا کر اس کو بٹھاتے ہیں، جہاں بٹھایا وہاں سے ہلتا بھی نہیں۔ لا یہدی، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ جگہ اچھی نہیں ہے، میری جگہ چینج کرو، جہاں معبود کو عابد نے بٹھا دیا، عبادت کرنے والے نے جہاں بٹھا دیا اس کو وہیں بیٹھنا پڑے گا۔ لا یہدی الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کو راستہ دکھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کہاں آنا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے، اور تمہارا ٹائم ختم ہو جائے تو تمہیں کس گڑھے میں گرنا ہے، کس کنویں میں ڈالے جائے گے، کس تالاب میں تم کو پھینکا جائے گا، یہ بھی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ زیادہ حقدار ہے یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ جو راستہ تک نہیں دیکھتے ان کی اتباع
تو چھوڑیے ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو، ان کے پیچھے پیچھے چلنا نہیں، ان کے سامنے جھک جانا، ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، یہ کیسا تمہارا فیصلہ ہے؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان کفار و مشرکین میں سے اکثر لوگ اٹکل باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ جو بھی ان کے پاس کتابیں ہیں یا جو بھی ان کے پاس قصے کہانیاں یا جو بھی وہ عقیدے ہیں، یہ تمام کے تمام ظنی، قیاسی اور ان کی ایسی اختراع، لوگوں نے، کسی نے بیٹھا سوچا اور غور و فکر کر کے لکھ دیا۔ کالپنک، ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کے ایک جج نے یہ سنایا کہ میں نے جہاں تک غور کیا تو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہمارے گرنتھ جو ہیں یہ تمام کالپنک ہیں۔ کالپنک یعنی ایک آدمی بیٹھ کر امیجن کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہوگا، اتنے سال پہلے، اتنے ہزار سال، اتنے لاکھ سال پہلے ایسا کوئی آدمی آیا تھا جو بہت، اس کی صفات ایسی تھی، اس کا پاور ایسا تھا، وہ طاقت ایسی تھی۔ وہ سوچ کر ایک سٹوری بناتا ہے، ایک قصہ گھڑتا ہے اور کتاب لکھ دیتا ہے، تو لوگ اسی کو صحیح مان کر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما يتبع اکثرهم الا ظنا، یہ اکثر و بیشتر لوگ بس ایسے ہی اٹکل اور قیاسی اور عقل سے گھڑی ہوئی باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقینی بات ہے کہ جو اٹکل اور خیالی باتوں کی اتباع کرتے ہیں، یہ خیالی چیزیں جو حقیقی باتیں ہوتی ہیں، سچ جو ہوتی ہیں، حق کے سامنے کچھ کام نہیں آتی۔ یہ جو ہمارا قرآن مجید ہے، اس میں کسی کے دماغ کی کوئی اختراع نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب کے لانے والے ہیں، آپ کی طرف سے بھی نہ کوئی ایک آیت اس میں ایکسٹرا ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی بات ہے، نہ ایک لفظ، ایک جملہ۔ ہمارے نبی کو بھی اس کا حق نہیں تھا کہ آپ اس قرآن کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے ڈالیں یا اپنی طرف سے نکالیں، بلکہ جو آتا تھا اللہ کی طرف سے جبریل امین لے کر آتے، اور تمام اتنا بڑا فرشتہ جبریل امین ہونے کے باوجود 50,000 فرشتوں کے جلو میں آتے تھے، اتنی سیکورٹی کے ساتھ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور آپ جب وہ سنتے تو جلدی جلدی یاد کرنے لگتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی نہ کریں، جب ہم سنانے لگیں، جب ہمارا فرشتہ جبریل سنائے تو آپ ایک دم خاموش سنیے۔ پہلے آپ کو ڈر ہے کہ بھول جاؤں گا، تو یہ میرا وعدہ رہا کہ آپ جب تک اپنی امت کو نہیں پہنچا دیں گے اس وقت تک آپ بھولیں گے نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب پہلی مرتبہ سنایا جاتا تھا تو آپ کو حکم ہوا کہ جلدی جلدی آپ زبان نہ چلائیں، یاد نہ کریں، یاد ہو جائے گا، ہم یاد کرائیں گے، یہ امت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو آپ کو یاد ہو جاتا، جیسے ہی جبریل امین جاتے، آپ تمام صحابہ جو بھی سامنے ہوتے بلاتے کہ ابھی ابھی یہ آیتیں اتری ہیں، اسے لکھ لو۔ صحابہ کرام اسے لکھتے، یاد کر لیتے۔ اس زمانے میں حافظے بڑے مضبوط، جو ایک بار سنتے یاد ہو جاتے۔ گناہوں کی کمی، جب آدمی گناہ کم کرے تو دماغ بہت شارپ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، اور جب گناہ آدمی کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست سے۔ تو پہلا زمانہ جب لوگوں میں گناہ نہ کے برابر، بہت مشکل ہوتا تھا گناہوں کا کرنا، جیسے آج نیکیوں کا کرنا بہت مشکل ہے۔ گناہ بہت آسان ہے، موبائل بس ایک چیز ہاتھ میں آ جائے، ہر قسم کے گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو حافظے بڑے مضبوط، جو بولتے سامنے والوں کو یاد ہو جاتے، پھر بھی احتیاطاً لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اٹکل باتیں ہیں، خیالی باتیں ہیں، یہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ کو علم ہے لوگوں کے کاموں کی، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے۔
وما کان ھذا القرآن، دیکھیے اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جب یہ بات آ ہی گئی تو وہی مضمون ہے، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے گھڑ دیا گیا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب دین کی دعوت دیتے تو ایک آدمی تھا حداد، لوہے کا کام کرنے والا، اس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے اسے دعوت دینے، وہ اپنے کام میں مشغول رہتا تھا، بزی ہوتا، تو آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اس کے پاس بیٹھے رہتے اور اسے سمجھاتے، دین کی بات کرتے، وہ نہیں مانتا، آپ چلے آتے، ہر دن جاتے۔ تو کفار مکہ نے بہت غور کیا کہ یہ روز کچھ آیتیں لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ نے بولا، یہ اللہ نے بولا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے ہمارے نبی کے پیچھے پڑھ کر دیکھنا شروع کیا کہ یہ دن رات میں کہاں جاتے ہیں، تو بس بازاروں میں، گلیوں میں ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، حرم کے اندر آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو الگ سے جو جاتے تھے آپ، وہ لوہے کا کام کرنے والا آدمی وہاں جاتے تھے، تو کسی نے کہا ہاں ہمیں مل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے، کون ان کو پڑھاتا ہے، کون ان کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ کہا وہ جو آدمی مکے سے تھوڑا باہر ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، لوہے کا کام کرتا ہے نا، اس کے پاس جا کے یہ بیٹھتے ہیں، وہاں ڈسکس کرتے ہیں، وہ ان کو سکھاتا ہے، یہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا عجیب پاگل پنتی ہے، وہ آدمی کون ہے وہ تو دیکھو، وہ عجمی آدمی تھا، اس بیچارے کو عربی ہی نہیں آتی تھی، وہ جو لوہے کا کام کرنے والا تھا، عجمی و عربی، اللہ نے فرمایا وہ آدمی تو عجمی ہے، وہ اس کی لینگویج عربی ہے ہی نہیں، اور یہ قرآن تو عربی ہے، تو ایک غیر زبان والا عربی زبان میں کیسے سکھائے گا؟ تو بس لوگوں کو ایک بہانہ ملنا تھا تو لوگ کہنے لگ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ اس سے پہلے جو زبور، تورات، انجیل کتابیں آئیں ان تمام کتابوں کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ تو پہلی والی کتابیں بھی اللہ کی تھیں، یہ کتاب بھی اللہ کی ہے، اس لیے ان کتابوں میں اور اس کتاب میں اور ان کتابوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ان کتابوں کی تائید کرتا ہے کہ وہ بھی صحیح، تورات بھی صحیح، انجیل بھی صحیح، زبور بھی صحیح، یہ کہتا ہے قرآن کے اندر ہے۔ لیکن زبور، تورات، انجیل میں لوگوں نے جو اپنی طرف سے گھڑ دیا اس کی نفی کرتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن کتاب جو لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کتاب، چاہے اسے آپ آج کے زمانے میں ایک ڈسک سمجھ لیجئے یا اسے آپ ایک چپ سمجھ لیجئے، میموری کارڈ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے، پہلے لوگ کتاب سمجھتے تھے تو اسے اللہ نے کتاب کہا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایسی کتاب ہے جو خود اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس تمام کائنات کو بنانے سے پہلے قلم کو ہم نے حکم دیا کہ لکھ، قلم بنایا اور قلم سے کہا لکھ۔ اب وہ قلم کیسا تھا وہ اللہ بہتر جانتا، آج کے زمانے میں آپ کمپیوٹر سے جو چیز لکھتے ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ تو اس قلم نے پوچھا کہ اے رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اب سے جو کچھ میں بنانے جا رہا ہوں، جو کچھ ہوگا، قیامت، جنت، جہنم میں جانے تک کی تمام چیزیں لکھ ڈال۔ اللہ کا علم تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے علم سے لکھایا، مطلب اللہ نے خود لکھا۔ وہ ساری چیزیں اس ڈسک کے اندر، اس چپ کے اندر، میموری کارڈ کے اندر پورے کے پورے محفوظ ہیں، اسی کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ وہ لوح محفوظ جس کے اندر اللہ نے ساری باتیں لکھ رکھی ہیں، اور جو ہو گیا وہی ہوتا رہے گا دنیا کے اندر۔
تو اس لوح محفوظ کی کتاب کی تفصیل کرنے کے لیے کتاب آئی ہے من رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کتابیں گھڑی ہوئی ہیں تو تمہارا یہ قرآن بھی تو گھڑا ہوا ہے، نبی نے گھڑ لیا ہے۔ تو جیسے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا، اللہ کا چیلنج ہے یہ پوری دنیا کے لیے، قل، لوگوں سے کہیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت تم لوگ بھی تو لے آؤ۔ اگر کسی ایک انسان نے اتنی بڑی کتاب گھڑ لیا، اپنی ہاتھوں سے لکھ لیا، تو تم بھی تو لکھو، اس کے جیسا ایک سورہ لکھو، ایک سورہ۔ اور فرمایا وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایسی ایک کتاب بلکہ ایک ایسا سورہ لکھنے کے واسطے تم اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہتے ہو بلا لو، سب مل کر بیٹھ جاؤ اور سارے انسان مل کر ایک سورہ قرآن کے جیسا بناؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچ میں سچے ہو اپنے دعوے میں۔ یہ ایسا چیلنج ہے۔ دیکھیے اگر کبھی کبھار وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ ہے کہ نہیں صحیح، کہ کبھی وسوسہ آتا ہے، وسوسوں کا آنا کوئی غلط نہیں، یہ شیطان حملہ کرتا رہتا ہے کہ بھئی دوسروں کی بھی کتابیں ہیں، ہماری بھی کتاب ہے، ہم ہی صحیح، کیا یقین، کیسے مانیں گے؟ وسوسہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ تو اگر کبھی ایسا خیال آئے تو یہ اس اپنے ذہن میں یہ ایک چیز لا لینا کہ اللہ کا چیلنج اس وقت سے آج تک ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی انسان کی ہے تو سارے انسان مل کر ایسا ایک سورہ بناؤ۔ ہم اردو والے، کنڑا والے، تیلگو والے، تمل والے، ہماری طاقت نہیں ہے، تو عرب والے جو عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، جب چیلنج دیا جاتا ہے نا تو چیلنج اہل کو دیا جاتا ہے، نا اہل کو نہیں۔ ایک بات سمجھیں، چیلنج جب بھی ہوگا وہ اہل سے، جو اس کا لائق ہونا چاہیے چیلنج کا۔ پہلوان آدمی، ایک آدمی ہے جو کچھ نہیں جانتا، داؤ پیچ نہیں جانتا، اکھاڑا نہیں جانتا، کشتی نہیں جانتا، وہ اس سے کہتا ہو جی لڑیں گے، وہ تو چیلنج ہی نہیں ہوگا۔ ارے پہلوان کو چیلنج دے۔ ایک پلیئر کھیلنے والا، کرکٹ کا ہو، فٹ بال کا ہو، جو جس ٹائپ کا کھلاڑی ہوگا وہ اس فیلڈ میں چیلنج کرے گا، کوئی ہے تو آؤ ہمارے سے مقابلہ کرے، ہماری ٹیم ہوگی، آپ کی ٹیم ہوگی، یا میری بیٹنگ ہوگی، آپ کی بالنگ ہوگی، مقابلہ ہوگا۔ ایک آدمی جسے بال پکڑنا نہیں آتا، بیٹ پکڑنا نہیں آتا، اسے کوئی چیلنج کرے، وہ چیلنج قبول نہیں، وہ چیلنج ہی نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی کام میں کبھی چیلنج ہوگا تو ایک ماہر سامنے والے ماہروں کو چیلنج کرتا ہے جس فیلڈ میں ہو۔ تو یہ جو چیلنج ہے اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں سے فرما دیا، لیکن اصل میں یہ چیلنج تھا عرب کے لوگوں کو، جو عربی ان کی گٹی میں ہے، عربی کے بڑے بڑے ماہر تھے، لمبے لمبے اشعار، قصیدے پڑھتے تھے، اور قصیدوں کا باقاعدہ ان کا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا ہر سال قصیدے، مطلب شعر شاعری جیسے مشاعرے ہوتے، عرب میں مشاعرے ہوتے، اور بڑے بڑے اشعار میں ادھر کے ایسے ایسے الفاظ لاتے تھے کہ بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، زبان کے ماہر، جو اس کی باریکیاں جاننے والے ہیں، وہ بڑے بڑے جج بیٹھ کر مقابلے کو دیکھتے اور آخر میں فیصلہ کرتے تھے کہ اتنے شاعروں میں سے کس کا کلام سب سے اچھا ہے، اور جن لوگوں کا کلام اچھا ہوتا وہ شعر پورے لکھے جاتے ایک پیپر میں، اور اسے لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے، اعلان کرتے کہ اس سال کے بیسٹ اشعار ہیں، سب سے بہترین اشعار، اور عربی میں ہوتے، لمبے لمبے صفحے بھر کر لکھے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی کسی نے اشعار کی لسٹ لگائی کہ 4-5 شاعروں کے یہ قصیدے ہیں اور سب سے اس سال کے بہترین اشعار عربی میں۔ تو اب اگلے دن اور اس کے بعد لوگوں کو معلوم تھا
کہ یہ رواج ہے یہاں پر، یہ سسٹم چلتا ہے، تو کس کا کلام اچھا ہے دیکھنے کے لیے بعد میں پھر لوگ آتے، اور نئے نئے لوگ بھی دور دور سے جب آتے دوسرے علاقوں سے، مستقل ٹائم لگا کر پڑھتے، غور و فکر کرتے کہ واہ کیا اشعار ہے، یا اس کے اندر کیا مزہ ہے، اس کے اندر کیا معنی ہے، اس کے اندر الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو لوگ پڑھتے پڑھتے جاتے، تو کسی صحابی نے یہ بڑے بڑے اشعار جو لکھے ہوئے تھے اس کے بازو میں 3 لائن لکھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک قطعہ، ایک جو شعر شاعری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے اندر 4 لائن ہوتے ہیں، یہ ادھورا کوئی شعر نہیں ہوتا، 1 لائن کا 3 لائن کا شعر نہیں بنتا، 4 لائن کے بنتے ہیں یا 2 لائن کا بنتا ہے، تو 3 مصرے نہیں ہوتے۔ تو یہ 3 آیتیں تھیں، تو تمام اشعار پڑھتے پڑھتے لوگ جا رہے ہیں، آخر میں کسی نے پڑھا کہ یہ کیا ہے، اتنا چھوٹا سا، یہاں تو اتنے لمبے لمبے دفتر لکھے گئے، یہاں اتنا چھوٹا پڑھا، اب یہ کیا ہے؟ تو دیکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا قَوْلُ بَشَرٍ۔ آگے سے عربی جو پڑھنے والے تھے انہوں نے پڑھتے پڑھتے چوتھا اپنی طرف سے لگایا، کیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ 3 آیتیں جو لکھی گئی ہیں، ما ھذا قول بشر، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے، عرب کے لوگ جب چیلنج دیا گیا تو تمام عرب والے عربی جاننے کے باوجود یہ آیت ان کے سامنے چیخ چیخ کر پڑھی جاتی، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو اس قرآن کے جیسی ایک کتاب، اگر کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورے، 10 نہیں لا سکتے تو 1 سورہ اس کے جیسا جو اِنَّا أَعْطَيْنَا چھوٹا سورہ ہے ایسا بنا کے دکھا دو۔ تو اس وقت سے بھی لوگوں نے نہ پیش کیا، نہ آج تک پیش کر سکے، نہ قیامت تک ایسا پیش کر سکیں گے۔ تو یہی پروف ہے قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں جس زمانے میں جیسا ماحول ہوتا ویسا ہی اللہ تعالیٰ مقابلہ اور چیلنج پیش کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت زیادہ تھی، جادوگر اتنے زیادہ تھے پورے مصر کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک نبی کا مقابلہ کرنے 50,000 جادوگر آئے تھے، ماہر جادوگر، وہ بھی اناڑی نہیں، چھوٹے موٹے شاگرد نہیں، استاذ قسم کے لوگ 50,000۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کے، یہ تو ایک جادو ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کیا کرتے، ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، جب کہتے ہاتھ سے نیچے ڈالتے بسم اللہ تو وہ سانپ بن جاتا، پہلے تو چھوٹا سا، پھر دھیرے دھیرے درمیان کا، پھر ایک بڑا اژدھا بن جاتا تھا۔ لوگ حیران ہو جاتے، پھر وہ ہاتھ لگاتے لکڑی بن جاتا، اور اپنا ہاتھ بغل میں دباتے یوں نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا، پھر اسے آپس میں ملاتے تو نارمل ہو جاتا۔ تو لوگ کہتے ہیں تو جادو ہے، تو جادوگروں کو بلایا اور مقابلے کا میدان سجا، اور لوگوں نے اپنے جادو سے انہوں نے بھی رسیاں لکڑیاں لی اور سانپ بنا بنا کر ڈالنے لگے۔ لوگ سمجھے کہ اچھا سانپوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، جادو کا مقابلہ، جادو سے سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی ڈالی تو اتنا بڑا اژدھا بنا کہ جتنے بھی سانپ آتے گئے سب کو نگل کے ابھی کھڑا رہا کہ اور ہو تو آؤ، اور ہو تو آؤ۔ تو تمام جادوگروں نے سجدہ کیا اور کہا یہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں جادو نہیں ہے، ہم جو کرتے وہ جادو ہیں، موسیٰ جو دکھاتے وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں ڈاکٹری، طب بہت زیادہ، اس کے اندر علاج، معالجہ، جڑی بوٹیاں، دوا دارو، اس کا بہت رواج تھا، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی تھیں جو ماں پیٹ ہوتی تھیں، برس کی بیماری، اندھا پیدا ہو جانا، گونگا پیدا ہو جانا،
ایسی بیماریوں کا کوئی علاج جو ماں کے پیٹ سے آ جائے اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو لوگوں سے کہا جو ماں پیٹ اندھا پیدا ہو اسے بھی لاؤ، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے، اللہ کا نام لے کر حکم کرتے کہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو نہیں دیکھنے والا بن جاتا۔ برس کی بیماری، سفید سفید داغ ہو گئے، کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے، ہاتھ نیچے اترتا تھا اور بیماری ٹھیک ہو جاتی، بلکہ مردوں کے پاس جا کر کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، جو کہ آج تک کا علاج نہیں ہے کسی کے یہاں کہ مرا ہوا دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی بیماریوں کا بھی علاج کرتے اور یہ بھی مردے کو بھی زندہ کر کے بتاتے اور کہتے یہ ڈاکٹری نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو جس زمانے میں جس علاقے میں جیسی مہارت ہوتی ویسا چیلنج اللہ کی طرف سے آتا، تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر زبان کا بہت زور تھا تو زبان کا چیلنج دیا ہے کہ قیامت تک اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن کسی کا گھڑا ہوا ہے تو تم بھی نہیں بنا سکے۔ تو یہی معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان کا علم جس کو احاطہ نہیں کر سکا، جو ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا، لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ ولما یأتہم تأویلہ، اور ان کے جھٹلانے کی سزا ابھی ان کے سامنے نہیں آئی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی اللہ کی کتابوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو تم دیکھ لو ایسے ظالموں کا نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا بنا۔ اگر عبرت چاہتے ہو آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی پہلے والی قوم عاد و سمود کی بستیاں، قوم لوط کا وہ علاقہ موجود ہے، جاؤ سیرو فی الارض، سفر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ایسے مجرموں کا کیا انجام ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان کافروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کتاب پر قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے۔ جو لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کو ایمان نصیب ہوگا اور وہ یقین کریں گے، اور جو لوگ سرسری دیکھتے ہیں یا سنی سنائی باتوں پر جاتے ہیں لا یؤمن بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب بہترین جانتا ہے دنیا میں فساد مچانے والے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہیں یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو اس کی سزا بھی ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔